آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غلام احمد بلور کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ غلام احمد بلور کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے والدین کون تھے، ان کے کتنے بہن بھائی تھے اور وہ کیا کرتے تھے۔ بلور صاحب کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، یہ کتنے پڑھے لکھے تھے۔ جب غلام احمد بلور نے جنرل ایوب کے مقابلے میں فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، پھر کیا ہوا۔ بلور خاندان کی کون سی 3 نسلیں شہید ہوئیں۔ غلام احمد بلور کا شاہ رخ خان سے کیا تعلق تھا۔ حامد میر کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں غلام احمد بلور نے کیا انکشافات کی، جانیے یہی حقائق آج کی ویڈیو میں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین۔ حاجی غلام احمد بلور کے والد کا نام بلور دین خان تھا۔ اس خاندان کا تعلق باجوڑ ایجنسی کی تحصیل مامون کے علاقے کٹ کوٹ سے ہے۔ ان کے آباء و اجداد باجوڑ کے پہاڑی علاقے سے ہجرت کر کے پشاور آ بسے تھے اور یہاں مستقل رہائش کے ساتھ ساتھ تجارت کا آغاز کیا۔ بلور دین خان نے پشاور آمد کے بعد دال اور آٹے کی دکان کھولی۔ ان کا کاروبار وقت کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے بڑے تجارتی نیٹ ورک میں تبدیل ہو گیا۔ بلور دین خان سماجی کاموں میں بھی پیش رہے۔ وہ باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک کے فلسفے اور فکر سے متاثر تھے اور ان کے مداحوں میں شمار ہوتے تھے۔ حاجی غلام احمد بلور اپنے 4 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کے مشہور بھائی یہ ہیں۔ نمبر 1، حاجی غلام احمد بلور، سب سے بڑے بھائی، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر برائے ریلوے اور کئی دہائیوں تک قومی سیاست کا اہم ترین نام۔ نمبر 2، بشیر احمد بلور شہید، خیبر پختونخوا کے سابق سینئر وزیر اور ANP کے ممتاز رہنما، جو 2012 میں پشاور میں ایک خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ نمبر 3، الیاس احمد بلور، سینٹ آف پاکستان کے سابق رکن اور پشاور کی تاجر برادری اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمایاں رہنما۔ نمبر 4، عزیر احمد بلور، خاندان کے چوتھے بھائی جو تجارتی امور اور خاندانی معاملات سے وابستہ رہے۔ ابتدائی زندگی۔ حاجی غلام احمد بلور 25 دسمبر 1939 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ حاجی غلام احمد بلور کی ابتدائی تعلیم خداد ماڈل اسکول سے ہوئی۔ خداد ماڈل اسکول کے بعد وہ اسلامیہ اسکول پشاور چلے گئے۔ اسلامیہ اسکول اس دور میں پشاور کا معروف تعلیمی ادارہ تھا، جہاں بہت سے مستقبل کے سیاستدان اور تاجر پڑھتے تھے۔ یہاں انہوں نے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے بعد وہ پشاور کے مشہور ایڈورڈ کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی خاندان نے ان کی شادی کر دی۔ بلور صاحب سیاست میں کیسے ہے۔ 1964 میں جنرل ایوب خان نے صدارتی انتخابات کا اعلان کیا۔ فوجی آمریت کے خلاف تمام بڑی اپوزیشن پارٹیوں نے متحد ہو کر محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا مشترکہ امیدوار بنایا۔ اس وقت حاجی غلام احمد بلور کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ ان کا خاندان سیاست سے مکمل طور پر دور تھا اور صرف کاروبار میں مصروف تھا، لیکن نوجوان غلام احمد فاطمہ جناح کی مہم سے متاثر ہو کر ان کے جلسوں میں حصہ لینے لگے۔ وہ پشاور میں فاطمہ جناح کے جلسوں میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ کوئی بڑے رہنما نہیں تھے، صرف ایک عام نوجوان کارکن کی حیثیت سے خدمت کر رہے تھے۔ ایک دن پشاور کے جناح پارک میں فاطمہ جناح کا بڑا جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں خان عبد الولی خان نے تقریر کی۔ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ولی خان کو غدار وطن قرار دے رہی تھی، کیونکہ ان کے خاندان کی کانگریس اور باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک سے وابستگی تھی۔ لیکن ولی خان نے کھل کر فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اور آمریت کے خلاف بات کی۔ حاجی غلام احمد بلور نے اپنی خود نوشت میں کیوں نہیں ٹوٹا میں لکھا ہے، پشاور کے جناح پارک میں فاطمہ جناح کے ایک جلسے میں ایک غدار وطن ولی خان کی مادر ملت کے حق میں تقریر سے متاثر ہو کر انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ سیاست میں آئیں گے۔ 1965 کے انتخابات میں فاطمہ جناح ہار گئیں، لیکن غلام احمد بلور کا سیاسی سفر شروع ہو چکا تھا۔ 1969 میں وہ باقاعدہ نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بلور خاندان کی 3 نسلوں کی شہادت۔ بلور خاندان پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ قیمت ادا کرنے والا خاندان ہے۔ حاجی غلام احمد بلور نے خود کہا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے، بھائی اور بھتیجے کی 3 میتوں کو کندھا دے چکے ہیں۔ آئیے تفصیل جانتے ہیں۔ نمبر 1، شبیر احمد بلور، اکلوتا بیٹا۔ حاجی غلام احمد بلور کے اکلوتے بیٹے، خاندان کی امید اور مستقبل۔ کیا ہوا؟ 1997 کے ضمنی انتخابات میں NA1 پشاور کی سیٹ کے لیے پولنگ ہو رہی تھی۔ وزیر باغ کے پولنگ سٹیشن پر شبیر بلور موجود تھے۔ وہاں پیپل پارٹی کے رہنما سید قمر عباس اور ان کے حامیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ فائرنگ شروع ہوئی اور شبیر بلور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ دہشت گردی نہیں تھی، یہ سیاسی دشمنی اور انتخابی تشدد تھا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی رنجش موجود تھی۔ قمر عباس کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔
کچھ عرصہ بعد جیل میں رہے، بعد میں بری ہو گئے۔ 6 مئی 2007 کو قمر عباس اور ان کے دوست کو پشاور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ بلور خاندان پر الزام لگایا گیا، لیکن عدالت نے بعد میں انہیں بری کر دیا۔ یہ شہادت خاندان کے لیے بڑا صدمہ تھی۔ نمبر 2، بشیر احمد بلور بھائی، 22 دسمبر 2012۔ حاجی غلام احمد بلور کے چھوٹے بھائی، خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر، ANP کے صوبائی پارلیمانی لیڈر اور پارٹی کے 2 بار قائم مقام صدر۔ پاکستان کے تاریخی قصہ خوانی بازار میں ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ علاقے کے بزرگ ANP میں شمولیت کا اعلان کر رہے تھے۔ جلسے سے واپسی پر ایک خودکش بمبار نے بشیر بلور کے قریب خود کو اڑا دیا۔ بشیر بلور ہمیشہ بم دھماکوں کی جگہ پر سب سے پہلے پہنچنے والے رہنما تھے۔ انہوں نے طالبان کے خلاف کھل کر بات کی تھی اور مشہور جملہ کہا تھا، دہشت گردوں کے پاس گولیاں اور بم ختم ہو جائیں گے مگر ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ان پر 5واں قاتلانہ حملہ تھا۔ تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی۔ اس حملے میں بشیر بلور کے ساتھ کئی افراد بھی شہید ہوئے، بشمول ایک پولیس افسر۔ نمبر 3، ہارون بلوچ، 10 جولائی 2018۔ بشیر بلور کے بڑے بیٹے، بیرسٹر اور ANP کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار۔ 2018 کے عام انتخابات سے صرف 15 دن پہلے پشاور کے علاقے یکا توت میں ANP کی کارنر میٹنگ جاری تھی۔ ہارون بلور جب پہنچے اور پارٹی کارکنوں سے گلے مل رہے تھے، اسی وقت خودکش بمبار نے دھماکہ کر دیا۔ ہارون بلور سمیت تقریباً 20 افراد شہید، درجنوں زخمی ہوئے۔ تحریک طالبان پاکستان نے دوبارہ ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ یہ آپریشن رائے حق کا بدلہ ہے۔ شاہ رخ خان سے کیا تعلق تھا؟ حاجی غلام احمد بلور نے اپنی خود نوشت میں کیوں نہیں ٹوٹا کے بالکل آغاز میں یہ کہانی لکھی ہے، کیونکہ وہ خود اس کے عینی شاہد تھے۔ حاجی غلام احمد بلور کے والد بلور دین خان پشاور کے مشہور تاجر تھے۔ شاہ رخ خان کے والد میر تاج محمد خان اور ان کے بھائی غلام محمد گاما بلور دین خان کے قریبی دوست تھے۔ تاج محمد خان خدائی خدمتگار تحریک اور انڈین نیشنل کانگریس سے وابستہ تھے۔ ان کا خاندان پشاور کے قصہ خوانی بازار کے قریب رہتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد خان عبدالقیوم خان سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے۔ انہوں نے خدائی خدمتگار تحریک کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کی۔ پشاور میں دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ 1948 میں بابڑا کے مقام پر پولیس نے خدائی خدمتگاروں پر فائرنگ کی، جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد خدائی خدمتگار کارکنوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع ہوئی۔ تاج محمد خان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں گرفتار کرنے کے لیے بار بار گھر پر چھاپے مارے جا رہے تھے۔ مسلسل خوف اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کے ساتھ پشاور چھوڑ کر دہلی چلے گئے۔ دہلی میں ان کے دوست محمد یونس نے ان کے خاندان کی مدد کی۔ بھارت منتقل ہونے کے باوجود تاج محمد خان کا بلور خاندان سے رابطہ برقرار رہا۔ ایک موقع پر وہ اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ پشاور آئے اور حاجی بلور کے گھر قیام کیا۔ حاجی غلام احمد بلور نے لکھا ہے کہ وہ بچپن میں ان واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ حاجی بلور نے کتاب میں واضح لکھا، شاہ رخ خان کا باپ تاج محمد خان دراصل خان قیوم خان کے ظلم سے تنگ آ کر پاکستان چھوڑ گیا، کیونکہ اسے بار بار ناجائز گرفتار کیا جا رہا تھا۔ کیپٹل ٹاک میں کیا کہا؟ حاجی غلام احمد بلور 29 جولائی 2026 کو GN نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر کے ساتھ ہے۔ یہ انٹرویو ان کی خود نوشت میں کیوں نہیں ٹوٹا کے حوالے سے تھا۔ اہم باتیں جو انہوں نے کی، انہوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بگڑتے حالات پر بات کی۔ کہا کہ پاکستان میں سیاستدانوں کا احترام کم ہو گیا ہے۔ سیاسی مسائل طاقت اور انتقام سے نہیں، صرف مذاکرات سے حل ہو سکتے ہیں۔ بلور صاحب نے شبیر، بشیر اور ہارون بلور کی شہادتوں کا ذکر کیا۔ کہا کہ ان کے خاندان کو شہیدوں کا خاندان کہا جاتا ہے اور ANP نے بھی بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ تو دوست، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔